میں آپ کی اجازت سے تھوڑا سا اس میں چیز کو شامل کر دوں. آپ نے ایک خطبہ اس وقت بھی دیا تھا جب عمر بن سعد آپ کے مد مقابل کھڑا تھا. ٹھیک ہے. تو آپ کا وہاں رنگ دیکھیں کہ عمر بن سعد کو آپ نے علیحدگی میں بلا کر گفتگو بھی کی. ٹھیک ہے. اور وہ جو اسلام کا نظام توبہ ہے نا اس کا رنگ بھی اس کو دکھایا. سبحان اللہ. اور اس کے علاوہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمینی کا جو مظاہرہ ہوا نا دنیا میں، ٹھیک ہے، وہ فتح مکہ کے موقع پر لوگوں کو بخش دینے کا جو اعلان لا تثریب علیکم اليوم، وہ آج بھی یہاں موقع دے رہے ہیں. سبحان اللہ. حالانکہ تکالیف سے آپ کو بڑا شدت کے ساتھ گزارا جا رہا ہے، تنگی ہر قسم کی دی جا رہی ہے. وہ لگتا یہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا تھا الفقر و فخری، سبحان اللہ. آپ کی نگاہ یہ کربلا کی تمام تکالیف پر تھی. تو آپ نے وہاں بھی عمر بن سعد کو علیحدہ بلا کر باقاعدہ سمجھایا. سبحان اللہ. ان کو کہا کہ دیکھیں میں جس مقصد کو لے کر چل رہا ہوں آپ مجھ سے واقف کار ہیں، حالات پیچیدگی کی طرف ضرور بڑھ رہے ہیں، آپ کے لیے شاید مسائل تو ضرور پیدا ہوں گے، لیکن بہرحال پھر بھی میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ میری طرف آ جائیں، اس طرف کھڑے نہ ہوں. میں آپ کو سہولت دے رہا ہوں. میں تو جس مقصد پر آیا ہوں مجھے اندازہ لگ گیا تھا وہاں پہلے بیعت کے جبر پر ہی کہ یہ لوگ یا تو مجھ سے بیعت لیں گے یا پھر میری شہادت تک یہ لے جائیں گے. ٹھیک ہے. تو میں اس کے لیے تو بالکل تیار ہوں. تو ایک تو آپ نے یہ بتایا کہ آپ ریورس ہو جائیں، آپ آ جائیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ حیران ہوں گے اتنے ہنگامی حالات میں کسی انسان کے لیے شفقت کا اتنا موقع بھی دے دیں. یہ حضرت امام حسین کے حوصلے کا کام ہے کہ حالانکہ عام طور پر شدت کے معاملات میں بندہ بہت جذباتی ہوتا ہے، بندہ مایوسی کی طرف بڑھ جاتا ہے، بلکہ انجام کار وہ مضطرب ہو جاتا ہے. لیکن آپ جس وقار میں ہیں، کوہ استقامت، تسلسل میں ہیں اور استقامت کی جگہ پر آپ نے جو پہرا دیا ہے، پھر آپ جو کہہ رہے تھے کہ یہ مقام رضا جو تصوف کی کتابوں میں بھی موجود ہے، ویسے قرآن مجید کا مدعا بھی یہی ہے کہ ایک مسلمان بندہ دنیا کی زندگی اس ڈھب پر گزار کے جائے کہ جب اس کو فرشتے جان نکال رہے ہیں تو اس وقت مقام رضا پر پہنچ چکا ہو. تو وہ بھی آپ کے پیش نظر تھا. تو آپ نے تقریباً جو آپ کے جتنے بھی مقاصد تھے ان تمام پر آپ نے گہرا پہرا دیا. یعنی آپ رضا کے طور پر دیکھیں. اچھا رضا کی کیفیت دیکھیں. کوئی کہہ سکتے ہیں رضا کی کیفیت کا آپ تعین کیسے کر سکتے ہیں؟ اتنے ہنگامی حالات میں عبادات پر اتنی نظر رکھنا، ٹھیک ہے، اور شکر بجا لانے کے جملے ادا کرنا، جس طرح ہمارے محترم پروفیسر بشارت ہزاروی صاحب نے اشارے کیے، یعنی اندازہ لگتا ہے کہ آپ کے ہاں صبر بھی ہے، آپ کے ہاں شکر بھی ہے، آپ کے ہاں اتنا مشکل ترین مرحلے میں ضبط کی وہ کیفیت لگتی ہے جہاں لگتا یہ ہے کہ انبیاء کرام کی جماعت کے بعد جب یہ قاعدے اور اصول آگے ڈرائیو ہوئے تو ہر جگہ پر امام حسین کے جملے، آپ کی باڈی لینگویج، آپ کا وقار اور آپ کا حوصلہ یہ نمونے کے طور پر سامنے. اچھا پھر آخریات دیکھ، حالانکہ چیزیں فائنل ہو چکی ہیں، فیصلہ ہو چکا ہے کہ ان کا کام نعوذ باللہ تمام کر دیا جائے، لیکن اس کے باوجود بھی آخری مرحلے تک آپ سمجھاتے ہی رہے. سبحان اللہ. یعنی اگر میں یہ کہوں الدین و نصیحہ، الدین و نصیحہ یا دعوت کا کام آپ نے کسی بھی ہنگامی حالات میں مؤخر نہیں کرنا. دعوت دین دیتی رہنی ہے، حق کی طرف بلاتے رہنا ہے. تو یہی تو وجہ تھی. میں سمجھتا ہوں کہ واقعہ کربلا کا اگر آپ اور میں انجام دیکھیں، سیدنا پیر میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے خوبصورت جملے کراز کیے ہیں کہ امام مہدی
جو ایک مظاہرہ فرمائیں گے اس کی ابتدا امام حسین رکھ کے جا رہے ہیں. سبحان اللہ. یعنی یہاں ابتدا رکھ دی گئی ہے کہ یہ جو لوگ ہیں دین پسند لوگ سبحان اور اللہ. اہل بیت اطہار یہ طہارت پر کمپرومائز نہیں کریں گے, ٹھیک ہے. دین پر کمپرومائز نہیں کریں گے, استقامت پر کمپرومائز نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. دین کا شباب جب بھی آپ دیکھیں گے تو ان کے پیکروں میں آپ کو نظر آئے گا سبحان کہ اللہ. یار دین اگر کچھ شخصیتوں سے وابستہ ہے سبحان اللہ. یا کچھ شخصیتیں ہر زمانے میں دین کی نمائندگی کرتی ہیں سبحان اللہ. تو وہ یہاں نظر آتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، جس طرح آپ نے فرمایا تسلیم و رضا کا ذکر کیا، اور یہ تو روحانیت کی اور طریقت کے ویلیوز ہیں، ان کے اخلاق یا محاسن یا اوصاف ہم کہتے ہیں، لیکن امام پاک نے بتایا کہ ریاست کے اندر ان ویلیوز کو کیسے لے کے آنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ڈپلومیسی میں دیکھیں نا، عمر بن سعد کے ساتھ یا بقیہ جو آپ کے معاملات اتنی اعلیٰ ظرفی کے ساتھ ہو رہے ہیں، ہم صرف اس کا طریقت کا یا اخلاقی پہلو دیکھتے ہیں. ہمیں اسے اسٹیٹ ڈپلومیسی، اسٹیٹ افیئر اس سطح پر بھی رکھ کے دیکھنا چاہیے. بالکل ٹھیک. کہ امام پاک نے ریاست کی ایمانی بنیادیں بتائیں. بالکل ٹھیک. یہ آپ کی ڈسٹنکشن ہے. حضور یہ تو امیر المومنین حضرت علی نے فرمایا تھا. سبحان اللہ. آپ نے جو ریاست قائم کی اور آپ کا جو دور سبحان اللہ. خلافت ہے، سبحان اللہ. آپ نے فرمایا تھا کہ اگر قرآن اور سنت بیچ میں نہ ہوں بالکل ٹھیک. تو جزیرت العرب کو پتہ چل جائے کہ سب سے بڑا سیاستدان کیا بات ہے، یہ آپ کا فرمان یہ دیکھیے موجود نا، ہے. منہاج سبحان ہے. اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب کوئی تصور نہیں ہے کسی ایسی سیاست کا ہائے ہائے. جو قرآن اور سنت سے بالا تر ہے. سبحان اللہ. تو حضرت امام حسین کے ہاں بھی ہمیں وہی رنگ اور وہی وہی اسوہ کیفیات ہے. نظر آتی ہیں. میں تو یہ سوچ کر دنگ رہ جاتا ہوں، اور کئی لمحے ایسے گزرتے ہیں کہ معلوم ہے کہ کل طے ہے، سبحان جو کچھ بھی طے ہے، جف القلم. ٹھیک ہے. تو آپ مہلت مانگتے ہیں ایک رات کی، اللہ ٹھیک. صرف برائے عبادت، مانگتے کس لیے ہیں؟ صرف برائے عبادت. اللہ اکبر. کیا لذت ہوگی اور کیا سبحان چاشنی ہوگی اللہ اس رات کی. پھر اس لذت میں دیکھیں اپنی بہن حضرت زینب سلام اللہ علیہا کو کہتے ہیں کہ تہجد کے دوران مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ہاں ان سارے معاملات میں دین کی ویلیوز پر کبھی کمپرومائز نہیں کیا گیا. ہم جب ان واقعات کو بنیادی طور پر قبلہ نظامی صاحب پڑھتے ہیں تو اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اس واقعے سے وابستہ سبحان اللہ. جو معیار ہے، جو تقوی ہے، جو عبادت ہے اور جو اجتماعیت ہے، ہائے ہائے ہائے. اس میں اس کو اسوہ مانا جائے اور ان حدود پر ریاستوں کو ڈیولپ کیا جائے. سبحان اللہ. اچھا، اس واقعے کا بڑا اثر دیکھیں. واقعہ کربلا کے بعد کوئی واقعہ پیش نہیں آیا. ہاں، یہ بھی آپ کی نگاہ بصیرت دیکھ رہی تھی کہ میں قربانی کو اس درجے میں دے کر جاؤں تاکہ انسانیت ہمیشہ اس کرب کو محسوس کر کے کم از کم مسلمان دوبارہ ایسا ماحول نہ بنائیں.